یک جان کا بلیدان قسط نمبر 2۔ یہ دوسرا شک تھا جو میرے ذہن میں آیا۔ اس شک کی شکل و صورت یہ تھی کہ پنڈت نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر مندر میں بلایا ہوگا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا تو عورت نے غیرت مندی کا یہ مظاہرہ کیا کہ ڈنڈا اٹھا کر پنڈت کے سر میں مارا اور بھاگ گئی۔ لیکن اس شک کو میں نے اس بنا پر کمزور پایا کہ ہندو عورتوں کے اخلاق بھی گرا ہوا ہوتا تھا۔ ہندو مذہب یہ تو اجازت بھی دیتا ہے کہ کسی ہندو کی اولاد نہ ہو تو اپنے کسی دوست کی خدمات حاصل کر سکتا ہے، جو اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اپنے دوست کے حوالے کر دے، جب بیوی امید سے ہو جائے تو اسے واپس لے آئے۔ نئے دور کے روشن خیال ہندو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے مذہب میں یہ سہولت اور اجازت حاصل ہے، لیکن کسی بھی دقیانوسی اور کٹر پنڈت سے پوچھ لیں، وہ بتائے گا کہ مذہب ہندوؤں کو یہ سہولت اور اجازت دیتا ہے۔ ویسے بھی ہندو عورتیں پنڈتوں اور ننگ دھڑنگ سادھوؤں کے سامنے ایسی شرمناک حرکتیں کرتی ہیں جن کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ہندو عورتوں کے اس کردار کو سامنے رکھ کر سوچا تو میرا یہ شک رفع ہو گیا کہ کسی غیرت مند ہندو عورت نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ایک یکے پر بھجوا دی۔ قصبہ حسین آباد میں سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر عام قسم کے پوسٹ مارٹم کا لیتا تھا۔ تفتیش کے لیے مجھے اس وقت تک گاؤں میں ہی رہنا تھا جب تک میں کسی یقینی سراغ تک نہ پہنچ پاتا۔ میرے کہنے پر کسی بھی گھر میں میرے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو سکتا تھا، لیکن مندر کے سامنے بڑ کا ایک بڑا گھنا درخت تھا۔ موسم اچھا تھا، مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھنا اچھا لگا۔ میں نے گاؤں کے ٹھاکر سے کہا کہ بڑ کے نیچے میرے لیے بیٹھنے کا بندوبست کر دیا جائے۔ فوراً ہی ایک کرسی اور چھوٹی سی ایک میز آ گئی اور دو چارپائیاں بھی اور میز کرسی کے ساتھ رکھ دی گئیں۔ میں نے ٹھاکر سے کہا کہ کوئی آدمی یہاں کھڑا نہ رہے، سب یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں کانسٹیبلوں سے کہہ دوں گا کہ جو کوئی تماشا دیکھنے یہاں رکے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے پنڈت کے پسماندگان کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اس کی بیوی ہے اور ایک بڑا بیٹا ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ 2 یا 3 اور بیٹے تھے جو چھوٹے تھے۔ مجھے مقتول کے گھر کے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہوتے۔ میں نے مقتول پنڈت کی بیوی اور اس کے بڑے بیٹے کو بلوا لیا۔ مقتول کا گھر مندر کے قریب ہی تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹا فوراً آ گئے۔ دونوں کو اکٹھے ہی بٹھا لیا۔ ان سے کوئی زیادہ انکوائری نہیں کرنی تھی۔ ایک بات تو یہ پوچھی کہ پنڈت کی کسی کے ساتھ کوئی بڑی ہی سنگین قسم کی دشمنی تھی۔ بیوی اور بیٹے نے یقین کے ساتھ کہا کہ کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ہندو مسلمان بھی اس کا احترام کرتے تھے اور وہ دو گھر عیسائیوں کے ہیں، وہ بھی پنڈت کو اپنا جیسا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ پنڈت رات کس وقت مندر میں گیا تھا۔ میرے خیال میں پنڈت کو رات کے وقت مندر میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ عبادت کے لیے تو لوگ صبح کے وقت جایا کرتے تھے۔ وہاں دشواری یہ تھی کہ ان پڑھ اور دیہاتی لوگ تھے جنہیں صحیح وقت کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ مقتول شام کا کھانا کھا کر سو گیا تھا اور بیوی سے یہ کہہ کر سویا تھا کہ 1.5 گھنٹہ بعد اسے جگا دیا جائے، اسے مندر میں جانا ہے۔ بیوی نے اسے جگا دیا اور وہ مندر کو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بیوی ایسی سوئی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ پنڈت واپس آیا ہے یا نہیں۔ صبح ابھی نیم تاریک کی تھی جب اسے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ پنڈت مندر میں مرا پڑا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا پنڈت ہر روز رات کے وقت مندر میں جایا کرتا تھا یا اکثر جاتا رہا تھا؟ بیوی اور بیٹے نے بتایا کہ رات کو مندر میں جانا پنڈت کا معمول نہیں تھا۔ اگر کبھی جانا ہوتا بھی تو شام کے بعد کچھ دیر کے لیے جاتا اور پھر واپس آ جاتا تھا۔ پاکستان کے دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ گاؤں کی مسجد کے مولویوں کو اتنی سی ہی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پیشے امام ہیں، لیکن یہ مولوی نمبرداروں، جاگیرداروں اور ایسے ہی بڑی ذمہ داروں کے خوش آمدی اور غلام بنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے چودھری کے حکم سے اعلان کرتے ہیں کہ عید کس روز ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دیہات کے پنڈتوں کی حیثیت بہتر بلکہ قابل احترام ہوتی تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو خصوصاً دیہاتی ہندو توہم پرست لوگ ہیں۔ وہ پنڈتوں کو دیوتاؤں کے نمائندے سمجھتے ہیں۔ پھر پنڈتوں نے یہ قابلیت حاصل کر رکھی ہے کہ ذائچے نکالتے ہیں اور شبھ گھڑی بتاتے ہیں۔ شادیوں کی تاریخیں پنڈتوں سے پوچھ کر طے کی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ بچوں کے نام بھی پنڈتوں سے پوچھ کر رکھتے ہیں۔ بھارت کے دیہات میں آج بھی پنڈت سادہ لوگ ہندوؤں کو بیوقوف بنا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ٹھاکر کو بلایا جسے نمبردار کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ سرکاری حیثیت تھی۔ آپ نے پولیس انسپکٹروں کی کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ نمبردار لوگ بڑے ماہر خوش آمدی ہوا کرتے تھے، تھانے داروں کے آگے تو بیچ جاتے تھے۔ یہ ٹھاکر بھی اسی نسل سے تھا جو انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی قوم سمجھتا تھا۔ ٹھاکر بھیا، میں نے اسے کہا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ پنڈت کے قتل کا باعث کیا ہے۔ تمہارا پنڈت گاؤں کی سیاست کا شکار ہوا ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم اس کی حیثیت کے قابل بھی نہیں۔ اسے میں نے خوب لتاڑا، ڈرایا اور اسی پر زور دیا
کہ وہ قاتل کو میرے سامنے لائے یا کوئی ایسا اشارہ دے دے کہ میں قاتل کو پکڑ سکوں۔ وہ بڑی ہی بے بسی سے لا علمی کا اظہار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں اور ان باتوں میں مجھے یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے کسی نے دیکھا تھا کہ پنڈت مرا پڑا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ صبح سویرے ہندو پرارتھنا کے لیے مندر میں آئے تو کسی نے پنڈت کو مرا ہوا دیکھا۔ میں اس شخص کو شامل تفتیش کرنا چاہتا تھا جس نے سب سے پہلے پنڈت کی لاش دیکھی تھی۔ ٹھاکر سے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے اور اس شخص کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ ٹھاکر نے بتایا کہ وہ دراصل مندر کا ہی آدمی ہے اور اسے پنڈت کا بالکا یا شاگرد کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ تفتیش میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور اس طرح کچھ ایسے انکشاف ہو جاتے ہیں جن کے متعلق ذہن میں ذرا سا بھی خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح ٹھاکر نے کہا کہ اس شخص نے سب سے پہلے اسے گھر جا کر بتایا تھا کہ پنڈت مندر میں مرا پڑا ہے۔ ٹھاکر جب مندر میں گیا تو کچھ اور لوگ بھی آ چکے تھے۔ میں نے ٹھاکر سے کہا کہ وہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دے۔ ٹھاکر یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہیں کہیں ہوگا، ابھی اسے بھیجتا ہوں۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ کراچی اور لاہور جیسا شہر نہیں تھا کہ کسی کو تلاش کرنے میں پورا دن گزر جاتا۔ یہ شخص میرے پاس آ تو گیا لیکن کم و بیش نصف گھنٹہ بعد آیا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ کہاں تھا، آتے آتے اس نے اتنا وقت ضائع کیوں کر دیا ہے۔ اس نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں دبی دبی زبان میں کہا کہ وہ یہیں تھا۔ کچھ اس نے بیان دیا اور کچھ میں نے سوال کیے، اور اس طرح سے مجھے جو معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ یہ شخص پنڈت کا شاگرد تھا اور مندر کے ساتھ ہی ایک کوٹھڑی جیسے کمرے میں رہتا تھا۔ صبح سویرے مندر میں جھاڑو دیتا تھا۔ صبح وہ کوٹھڑی سے نکلا اور جب وہ مندر کی صفائی کر رہا تھا تو اسے پنڈت مرا ہوا نظر آیا۔ ابھی مندر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ سب سے پہلے پنڈت کے گھر گیا اور اس کی بیوی کو بتایا کہ اس کی بیوی روتی چیختی چلاتی مندر کی طرف اٹھ دوڑی۔ اس کے بیٹے بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے مندر کے اندر آ گئے۔ اس چیخو پکار پر لوگ گھروں سے نکل آئے اور مندر میں آ کر پنڈت کو مرا ہوا دیکھا۔ ٹھاکر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شخص سب سے پہلے اس کے گھر گیا اور اسے اطلاع دی کہ پنڈت مندر میں مرا پڑا ہے، لیکن یہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے پنڈت کے گھر گیا۔ بات معمولی سی تھی لیکن مجھے ٹھاکر پر غصہ آیا کہ وہ اپنے نمبر بنا رہا تھا۔ میں نے پنڈت کے اس شاگرد سے پوچھا کہ ٹھاکر کس وقت مندر میں آیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھاکر کو اس نے لوگوں کے ہجوم میں دیکھا تھا، لیکن ٹھاکر نے مجھے کچھ اور بتایا ہے۔ میں نے کہا تم نے سب سے پہلے ٹھاکر کو جا بتایا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے احمقوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر پولیس کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک بات اچھی طرح پلے باندھ لو، میں نے ذرا غصیلی آواز میں کہا۔ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، مجھے صحیح بتاؤ، ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو میں گرفتار کر لوں گا۔ میں نے اسے وارننگ دینا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اہم گواہ تھا، اب اسے چاہیے تھا کہ بتا دیتا کہ اس نے کیوں کہا تھا کہ سب سے پہلے اس نے ٹھاکر کو اس کے گھر جا کر اطلاع دی تھی، یا معذرت کر لیتا کہ یہ بات ایسے ہی اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ لیکن اس کا رد عمل دیکھا تو تھوڑا سا حیران ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ الوؤں کی طرح دائیں بائیں اور کبھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اور کچھ بھی نہ کہا اور نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رکھیں۔ وہ میری طرف دیکھتا تھا تو اس کی گھبراہٹ میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جاتا تھا۔ کیا تم ٹھاکر سے ڈرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا ٹھاکر نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بیان دینا کہ تم نے سب سے پہلے اسے اطلاع دی تھی اور وہ سب سے پہلے مندر میں پہنچا تھا؟ اب تو اس کی حالت اور بھی بری ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ٹھاکر سے ڈرتا ہے اور ٹھاکر نے اپنے نمبر بنانے کے لیے اسے کہا ہوگا کہ مجھے یہ بتائے کہ ٹھاکر سب سے پہلے لاش پر پہنچا تھا۔ میں نے بڑے غصے کے لہجے میں اس آدمی سے کہا کہ وہ بولتا کیوں نہیں؟ وہ تو کانپنے لگ گیا۔ ایک تو پہلے ہی میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس شخص کا یہ رد عمل اور رویہ دیکھا تو میرا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی شک ہوا کہ پنڈت کو کسی بڑی سنگین وجہ سے اس نے قتل نہ کیا ہو۔ اب میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، میں نے اپنے لہجے کو نرم کر کے کہا۔ اگر تم نے پنڈت کو قتل کیا ہے تو صاف بتا دو، مجھ سے کوئی سی قسم لے لو، میں پردہ پوشی کروں گا۔ اب تو اس کی حالت یہ ہوگی جیسے بے ہوش ہو جائے گا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے پیار سے کہا کہ وہ صحیح بات اگل دے، لیکن اس کی حالت غیر ہی ہوتی چلی گئی۔ مجھے پھر غصہ آ گیا۔ قاتل تم ہو، میں نے کہا۔ اس نے تڑپنا شروع کر دیا، کبھی ہاتھ جوڑتا اور کبھی اوٹ پٹانگ سی حرکتیں شروع کر دیتا اور کبھی کہتا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں ٹھاکر سے ڈرتا ہوں۔ آخر اس کی زبان سے الفاظ نکلے، وہ مجھے بہت مارے گا۔ ٹھاکر مجھ سے بڑا نہیں، میں نے کہا۔ تھانے دار میں ہوں، ٹھاکر نہیں۔ سچ بولو ورنہ ابھی ہتھ کڑیاں لگوا دوں گا۔ میں نے قاتل کو دیکھا تھا، اس نے کہا۔ قاتل نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ وہ 14-15 سال عمر کا لڑکا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں۔ پنڈت نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکا رات کو اس کے پاس آ رہا ہے اور وہ سو نہ جائے اس لیے وہ جاگتا رہا تھا۔ پھر تم نے صبح کیوں پنڈت کے گھر اطلاع دی کہ پنڈت مندر میں
مرا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم تو کہتے ہو کہ قاتل جو کوئی بھی تھا پنڈت کو رات کو ہی مار گیا تھا اور تم نے اسے دیکھا تھا، تم نے اسی وقت سب کو کیوں نہ بتایا؟ اب ذرا ہوش ٹھکانے رکھ کر بات کرنا، ورنہ میں ہی تمہیں قاتل سمجھوں گا اور ہتھ کڑی لگا کر ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا آپ مجھے ٹھاکر سے بچا لیں گے؟ اس بزدل ہندو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھاکر کو بھی معلوم تھا کہ یہ نوجوان لڑکا رات کو پنڈت کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا کہ ٹھاکر سے اسے بچائے رکھوں گا اور میری موجودگی میں ٹھاکر اس کا بال بی کا نہیں کر سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے مہاراج، اس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس دوران وہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ کہنے لگا، ٹھاکر نے مجھے رازداری سے کہا تھا کہ رات کو پنڈت کے پاس جو لڑکا آئے گا اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، لیکن مہاراج ہوا یہ کہ یہ لڑکا پنڈت کو ہی مار گیا۔ اس کا عقل اور بزدل آدمی کے ان الفاظ سے مجھے پکا شک ہو گیا کہ پنڈت کو ٹھاکر نے اس لڑکے سے مروایا ہے۔ ٹھاکر کی پنڈت کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ پنڈت ٹھاکر اور اس لڑکے کے جال میں کس طرح آ گیا کہ رات اتنی دیر سے خاص طور پر مندر میں گیا۔ کیا ٹھاکر نے پنڈت کو کوئی لالچ دیا تھا یا اسے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس وہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی بھیج رہا ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب کسی نہ کسی طرح سے لینے تھے۔ یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، اس لڑکے کو مندر میں کون لایا تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ میں ویسے ہی مندر کے اندر گیا تو پنڈت کے سامنے فرش پر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک لڑکے نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور بڑی زور سے پنڈت کے سر پر ایک طرف مارا اور اٹھ کر بھاگ گیا۔ اس وقت پنڈت ساتھ سے ننگا تھا اور ایک طرف کو لڑک گیا۔ میں نے جا کر دیکھا اور کئی بار بلایا، پنڈت جی مہاراج، پنڈت جی مہاراج، لیکن وہ نہ بولا۔ پھر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور میں نے اس کی نبض دیکھی، نبض بند ہو گئی تھی۔ اگر وہ لڑکا تمہارے سامنے لایا جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ میں نے پوچھا۔ پہچان لوں گا مہاراج، اس نے جواب دیا۔ تم نے رات کو ہی پنڈت کے گھر والوں کو کیوں نہ بتا دیا کہ پنڈت مارا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ٹھاکر کے گھر چلا گیا، اس نے جواب دیا۔ اسے جگایا اور کان میں بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ٹھاکر نے کچھ سوچ کر مجھے کہا کہ ابھی کسی کو نہ بتانا، صبح سویرے پنڈت کے گھر والوں کو بتا دینا کہ تم نے صبح مندر میں جا کر صفائی شروع کی تو دیکھا کہ پنڈت جی مہاراج مرے پڑے ہیں۔ میں نے تفتیش وہیں روک دی، اس شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ٹھاکر کو بلایا۔ وہ آیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان دونوں کو تھانے لے چلو۔ ٹھاکر نے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ دو یکے لیے جو باہر انتظار میں کھڑے تھے، اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلوں کو ایک یکے میں اور باقی سب دوسرے یکے میں بیٹھ گئے اور تھانے والے قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج غروب ہو گیا۔ میں تھانے میں یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا کہ رات 11 بجے واپس آؤں گا اور ان دونوں سے تفتیش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان دونوں کو سوائے پانی کے کچھ اور کھانے پینے کے لیے نہیں دینا۔ میں ٹھاکر کو خاص طور پر بھوک کی اذیت دینا چاہتا تھا۔ پنڈت کے شاگرد نے ٹھاکر کے خلاف میرے ذہن میں ایسا شک پیدا کر دیا تھا جو یقین کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ غالباً 11 بج چکے تھے جب میں تھانے چلا گیا۔ شام کا کھانا کھا کر میں نے 2 گھنٹے سو لیا تھا۔ اب میں رات بھر جاگنے کے لیے تر و تازہ تھا۔ ٹھاکر کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا۔ چونکہ اس آدمی کو گاؤں کی نمبرداری جیسی سرکاری حیثیت ملی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ خود کچھ دنوں کے وقفے سے تھانے سلام کرنے بھی آیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی حیثیت ایک مشتبہ کی تھی۔ معلوم نہیں وہ مجھے شاہ صاحب کیوں کہا کرتا تھا اور میں نے اسے کبھی نہیں روکا تھا۔ ٹھاکر بھیا، میں نے اسے بڑے تحمل سے اور دوستانہ لہجے میں کہا، اپنی سرکاری حیثیت کو بچاؤ اور بے خوف و خطر سچ بول دو۔ مجھ سے مت پوچھنا کہ تمہارے متعلق مجھے کیا کیا معلوم ہو چکا ہے۔ تم اس وقت مشتبہ نہیں، ملزم ہو۔ سچ بتا دو، وہ لڑکا کون تھا اور تم نے اس لڑکے کے ہاتھوں اپنے پنڈت کو کیوں قتل کروا دیا ہے؟ تمہارے اس جرم پر پردہ ڈالنا میرا کام ہے۔ وہ تھا تو دیہاتی اور چٹا ان پڑھ، اسے نہ جاننے والے اسے پس ماندہ گنوار ہی کہتے، لیکن یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص کس قدر عیار اور شیطان تھا۔ عیاری اور مکاری کی کامیابی کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا کوئی اور ہوتا تو بری طرح گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتا اور خوف زدگی کی تو قدرتی رد عمل ہوتا، لیکن اس شخص پر جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بات تو گاؤں میں ہی کہہ دیتے شاہ صاحب، اس نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا، لیکن شاہ صاحب میں آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ لمبی بات مت کرو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، فوراً اصل بات پر آ جاؤ۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، اس نے ہاتھ جوڑ کر غلامانہ لہجے میں کہا۔ یہ لڑکا مسلمان ہے اور یہ ہندو ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور پھر پنڈت کے حوالے کر دیا تھا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ وہ رات کو اسے مندر میں بٹھا کر ہندو بنائے گا۔ پھر بھگوان جانے کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا اور بھاگ گیا۔
میں جانتا ہوں بات کیا ہوئی تھی، میں نے قیاس آرائی کرتے ہوئے کہا۔ تم اور پنڈت اس لڑکے کو زبردستی ہندو بنا رہے تھے، اسے موقع مل گیا اور پنڈت کو ڈنڈا مار کر بھاگ گیا۔ اگر کوئی اور بات ہے تو بتاؤ۔ آپ نے پنڈت کے اس آدمی پر اعتبار کر لیا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ یہ تو جاہل اور کم عقل آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کو کیا بتاتا رہا ہے۔ تم اپنی بات کرو، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں یہ آدمی کم عقل ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، لیکن یہ سوچ لو کہ تھانے میں ہم کس طرح اصل بات اگلوا لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچ لو کہ انگریزوں نے تمہیں جو سرکاری عزت دے رکھی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ذلت کی گندگی میں جا پڑو گے۔ یہ بتاؤ کہ وہ لڑکا کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا اور تم اسے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے۔ یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ میں اس وقت ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تھانے دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ تم نے کہا کہ تم لڑکے کے گاؤں وغیرہ کو نہیں جانتے، میں نہیں مانوں گا۔ کسی مسلمان کو ہندو بنانا یا کسی ہندو کو مسلمان بنانا کوئی جرم نہیں، میری توجہ صرف اس واردات پر ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ اگر تم صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ تم قانون اور انصاف کے معاملے میں میری مدد نہیں کر رہے۔ اس نے ذرا توقف کرنے کے بعد لڑکے کا جو نام لیا اور پھر اس کے جو گاؤں کا نام لیا، یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے ٹھاکر نے بجلی کے ننگے تار میرے جسم کے ساتھ لگا دیے ہوں۔ اس نے لڑکے کا نام سہیل بتایا اور اسی گاؤں کا نام لیا جہاں سے سہیل کی ماں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ میں کچھ وقت بعد ذہنی طور پر نارمل حالت میں آیا۔ پہلے خیال یہ آیا کہ میں نے سہیل کی ماں سے کہا تھا کہ اس کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آ گیا کہ سہیل پنڈت کو مار کر اپنے گاؤں گیا ہوگا یا فرار ہو گیا ہے۔ غالب خیال یہی تھا کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے کہیں دور بھاگ گیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ سہیل اس ٹھاکر کے جال میں کس طرح آیا تھا۔ ٹھاکر سے میں نے یہ تصدیق کرانی چاہی کہ یہ وہی سہیل ہے جو لاپتہ ہو گیا تھا اور یہ اسی گاؤں کا ہے۔ ٹھاکر سے میں نے تصدیق کے مقصد کے تحت کچھ باتیں پوچھنے لگا تو ادھر ادھر کی وہ ہانکنے لگا۔ اس سے مجھے اور زیادہ شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اب یہ شخص مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس جاہل کو معلوم تھا کہ وہ مجھے کوئی صحیح بات نہیں بتائے گا تو میں سہیل سے ساری بات معلوم کر لوں گا، مگر یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سہیل اپنے گاؤں میں ہے یا کہیں دور نکل گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سہیل کا گاؤں قصبہ حسین آباد سے کم و بیش 2.5 میل دور تھا اور ٹھاکر کے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 4 میل تھا اور سہیل کے گاؤں اور ٹھاکر کے گاؤں کے درمیان 2.5-3 میل کا فاصلہ تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق عملے کے کچھ آدمیوں کو بیدار کر رکھا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سہیل کے گاؤں جائے اور اگر وہ گھر میں ہو تو اسے ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو سہیل کا گاؤں بتایا اور یہ بھی کہ سہیل وہ لڑکا ہے جس کی ماں اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا گھر ہی ہو اور یہ بتایا جائے کہ وہ تو گھر سے لاپتہ ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو تفتیش کرنے والے پولیس افسر کے ذہن میں نہ آئیں تو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے سہیل کو چھپا لیں، میرے ذہن میں اس لیے آ گئی تھی کہ سہیل نے گھر جا پناہ لی ہوگی اور اس نے ماں کو یا سوتیلے باپ کو بتا دیا ہوگا کہ وہ پنڈت کو مار کر بھاگا ہے۔ اس صورت میں گھر والوں نے یہی کہنا تھا کہ لڑکا تو گھر سے کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے عقل مندی کی کہ ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ دونوں سائیکلوں پر گئے۔ گاؤں تک پگڈنڈی بڑی صاف اور ہموار تھی۔ میں پھر ٹھاکر کے پاس جا بیٹھا اور اسے کہنے لگا کہ وہ صحیح بات بتا دے، لیکن ابھی تک وہ اسی بات پر قائم تھا کہ لڑکے کو ہندو بنایا جا رہا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ لڑکا 7-8 دنوں سے لاپتہ تھا اور اب خیال آتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اغوا کا الزام ٹھاکر پر عائد کر رہا تھا اور اسے یہ بھی کہتا تھا کہ وہ ان سب افراد کے نام بتا دے جو لڑکے کے اغوا اور پھر اسے ہندو بنانے میں شامل تھے۔ میں ان تفصیلات کو اپنی تحریر سے حذف کر رہا ہوں کہ ٹھاکر کے ساتھ میری کیا گفت و شنید ہوئی، میں نے اسے کیا سوالات پوچھے اور اس کے کیا جوابات تھے۔ ابھی میں نے اس پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کی واپسی کا منتظر تھا کہ سہیل اس کے ساتھ آتا ہے یا نہیں۔ اصل بات تو سہیل سے ہی معلوم ہونی تھی۔ ٹھاکر کے متعلق میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اظہار ثانی سے اقبال جرم پر لاؤں گا۔ جناب شاہ صاحب، ٹھاکر نے بھکاریوں کے سے لہجے میں کہا، آپ کی بادشاہی میں آپ کا غلام ابھی تک بھوکا ہے، کچھ کھا پلا دیں، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ چکر بازی چھوڑ ٹھاکر، میں نے کہا، ساری بات اگل ڈالو، پھر جو تمہاری پسند ہوگی وہ منگوا کر کھلاؤں گا اور شراب بھی پلاؤں گا۔ وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ ہنس کر اور مسکرا کر مجھے پرچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے باہر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور اپنے دفتر میں کرسی پر ٹانگیں میز پر رکھیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سہیل کے متعلق کوئی اطلاع ملنے تک میں آرام کر لینا چاہتا تھا۔ رات نصف گزر گئی تھی، بڑی جلدی آنکھ لگی اور میں ایسی گہری نیند سویا کہ 2.5-3 گھنٹے گزر گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا،
اور جگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سہیل آ گیا ہے اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ میں پہلی بار سہیل کو دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کی عمر 14 سال بتائی تھی، لیکن وہ 2-4 سال اور زیادہ عمر کا جوان لگتا تھا۔ ماں نے بڑی خوشی سے مجھے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے تھے کہ لڑکا خود ہی واپس آ جائے گا، یہ ہے میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدھی رات کے وقت اسے تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے محسوس ہوا کہ سہیل کی ماں کو بتایا نہیں کہ یہ پنڈت کو مار کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے سہیل کو معلوم ہی نہ ہو کہ پنڈت اس کے ڈنڈے کی ضرب سے مر گیا ہے۔ سہیل نے پنڈت سے فرار ہونے کے لیے اسے ڈنڈا مارا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس کی ماں کے ساتھ کچھ ایسی شگفتہ باتیں کی کہ وہ مطمئن ہوگی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سہیل نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھ جائے۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے جھوٹ بولا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لی تھی اور اب یہ لکھنا ہے کہ لڑکا واپس آ گیا ہے اور اس تحریر پر اس کا انگوٹھا لگوانا ہے۔ یہ تو میری شرافت تھی کہ میں اس عورت کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن میں اتنی جرأت اس میں نہیں ہو سکتی تھی کہ مجھ سے کچھ اور پوچھتی۔ ان لوگوں پر تھانے کی دہشت ایسی طاری ہوتی تھی کہ وہ پولیس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتے تھے۔ سہیل میرے پاس اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت کے انداز سے 2-4 باتیں کی اور اس کے دل سے تھانے کا خوف اتارنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ڈرنے والا نوجوان نہیں، ذرا حوصلہ افزائی چاہیے جو میں نے کر دی۔ اس نے ذرا ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا کہ یہ 2 آدمی جو باہر بیٹھے ہیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے اسے پوچھا کہ وہ انہیں کس طرح جانتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے بے چینی ظاہر ہونے لگی۔ سہیل بھائی، میں نے لہجے میں پیار اور اپنائیت بھر کر کہا، یہ تو تم جانتے ہوگے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے ساتھ سچ بولو گے تو میں تمہارے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ لوں گا اور کوئی تمہیں دشمنی کی نظر سے دیکھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ تمہیں یہ سچ سچ بتانا ہے کہ تم اتنے دن کہاں رہے اور واپس گھر کس طرح پہنچے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ بات کہہ کر ایک ضروری کارروائی یاد آ گئی۔ میں نے سہیل کو وہیں بیٹھا رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ ٹھاکر اور مندر کا آدمی الگ الگ برآمدے میں بیٹھے تھے اور کانسٹیبل وہاں کھڑے تھے۔ میں نے مندر کے آدمی کو الگ لے جا کر پوچھا کہ لڑکا جو اندر میرے پاس بیٹھا ہے اس نے دیکھا ہے؟ مندر کے آدمی نے کہا کہ دیکھا ہے، اور ساتھ ہی بولا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے پنڈت کو ڈنڈا مارا تھا۔ پھر میں ٹھاکر کو الگ لے گیا اور اسے کہا کہ اس نے اس لڑکے کو میرے دفتر میں جاتے دیکھا ہے کہ کیا یہ وہی لڑکا ہے جسے وہ ہندو بنا رہے تھے؟ ٹھاکر نے ذرا پس و پیش کے بعد کہا کہ یہی ہے۔ میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا۔ سہیل سے کہا کہ آپ میرے سوال کا جواب دے کہ وہ اتنے دن کہاں رہا ہے۔ میں نے ابھی تک پنڈت کا نام تک نہیں لیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سہیل کو معلوم ہے یا نہیں کہ پنڈت مر گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سہیل بات کرنے لگتا تھا تو جھجک جاتا اور پہلے سے زیادہ بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ صاف طور پر ڈرا ہوا تھا۔ ایک بات صاف صاف بتا دو سہیل، میں نے کہا، کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو یا تمہارے دل پر کوئی خوف ہے؟ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میری موجودگی میں تمہیں کوئی دشمنی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو میں تمہاری مدد اور حفاظت کس طرح کروں گا؟ چلو صاف صاف بولو۔ میں آپ سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ اس نے ذرا کھل کر بات کی۔ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، میں ان دونوں آدمیوں سے ڈر رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ان میں تمہیں کیا ڈر ہے؟ میں نے ان کے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ سہیل نے کچھ رک کر کہا، ان دونوں میں ایک آدمی نے دیکھ لیا تھا، دوسرا آدمی بھی مجھے جانتا ہے۔ یہی آدمی مجھے مندر میں پنڈت کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا، سہیل نے جواب دیا اور اپنا خوف اس طرح بیان کیا، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آدمی تھانے میں یہی رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ یہ تو لمبی گفتگو ہے جو مجھے سہیل کے ساتھ کرنی پڑی اور آخر اس نے بتایا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور اس پر کیا بیتی۔ اس نے بات اس روز سے شروع کی جس روز وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا اور اس کے سوتیلے باپ نے اسے بلایا اور کھیتوں میں لے کر چلا گیا تھا۔